السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ دوستو، آپ نے بہت سارے کمنٹ کیے کہ آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں بتائیے، اس کے بارے میں تذکرہ کیجیے، تو انہی کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں گا کہ ہم روزانہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اسے کیا مقاصد ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو پہلے نمبر پہ رکھا، قرآن شریف کے پہلے پارے میں سورہ فاتحہ کو رکھا، تو دوستو اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو چلو اس کے بارے میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ تو دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کی گھنٹی کو دبا دیں، اور اگر ویڈیو کو اچھی لگے تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے تک ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ دوستو، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علوم دیے، دولتیں دی، انسان کو عقل سلیم عطا کیے، بہت سارے ایسے نعمت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے انسان غور و فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، شریعت کے اصول کو پہچان سکتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے دنیا میں ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد میں نہیں جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پھر نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتے، حالانکہ مسلمان ہے یا جانتے نہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ تو دوستو، پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مین مسائل ہے، خاص جو مسائل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر اتار دی ہے۔ روزانہ ہم نماز 5 وقت نماز میں پڑھتے نا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 5 وقت نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں فکر کی کہ ایکچولی میں سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں یا سورہ فاتحہ کی جب تلاوت ہم سنتے ہیں، کسی کی زبان سنتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ تو انہی کی معنی کے ہم آپ سے اسی معنی کو ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور بالکل شارٹ میں سمجھائیں گے۔ دوستو، بس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تسبیحات کو گنتے رہو، میرے تسبیحات کو پڑھتے رہو، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو دوستو، قرآن شریف پڑھنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتبار سے ذکر ہی ہے۔ چاہے انسان سبحان اللہ پڑھتا ہے یا پھر الحمدللہ پڑھتا ہے یا اللہ اکبر کہتا ہے، اس میں تو نیکیاں ملتی ہے، لیکن قرآن شریف میں کیا ہے کہ اگر انسان الف لام میم بھی پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین جب پڑھتا ہے انسان کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، جو عالمین کا رب ہے، یعنی دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی رب ہے۔ اس کے بعد کیا؟ الرحمن الرحیم، رحمان کے مطلب ہوتا ہے بڑا مہربان، اور رحم کے مطلب ہوتا ہے نہایت رحم کرنے والا۔ تو رحمان جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے، قیامت کا بھی مالک ہے، حساب کتاب کا بھی مالک ہے، لوح و قلم، عرش فرش، ان تمام کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں ہی تمہاری عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم جتنے بھی اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنما فرما، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا، جو کامیاب ہو گئے۔ صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا غصہ غضب ڈھایا اور وہ لوگ برباد ہو گئے، وہ لوگ ہلاک ہو گئے، وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر۔ تو دوستو، یہ چھوٹی سی بات
اگر اچھے آپ اور ہمارے کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن اس میں حکمت والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصول کو، احکام کو وہی انسان پہچان سکتا ہے، وہی انسان سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں عقل سلیم عطا کی۔ آج کون ایسا انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل نہیں دی؟ ہر انسان ہے جو اس کو سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو، ایک لائک تو بنتا ہی ہے، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو دوستو دوسرے کو شیئر بھی کریں۔ تو دیکھتے رہے آپ ہمارے چینل مدنی چینل کٹیاری کو، اور دیجیے اپنے دوستوں سے اثر کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah